علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ الکہف اور آیت نمبر ہے 106 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ ذالکہ یہ جزاؤہم ان کی جزا جہنم ہے، بما بوجہ اس کے جو کفروا انہوں نے کفر کیا، واتخذوا اور بنا لیا آیاتی میری آیات کو، ورسلی اور میرے رسولوں کو، ہزوا مذاق، یعنی بے وزن کر دیا۔ کیا چیز؟ آخرت کا، دین کا، رسولوں کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ اس کتاب کو 1400 سال پرانا سمجھا، پیغمبروں کو نعوذ باللہ دیوانہ سمجھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور جنہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک یعنی اچھے کام، کانت لہم ہیں ان کے لیے، جنات باغ، الفردوسی فردوس کے، نزلا مہمانی کے طور پر، جنت الفردوس۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کیا کرو، یعنی فردوس، جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے، وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، لا یبغون با غین یا نہ چاہیں گے، عنہا ان سے، حولا ہا واو لام بدلنا ٹلنا۔ بندوں کو اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں میں تبدیلی کیوں اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ تجربے اور مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ بہت سال رہ لیں یا فرنیچر بہت زیادہ استعمال کر لیں تو اکتا جاتے ہیں، اور دنیا میں ہر انسان کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ بور ہو گئے، لیکن وہاں تبدیلی ہرگز اچھی نہ لگے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز کے لیے تجربہ اور مشاہدہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ قُل لَّوْ کہہ دیجئے، اگر، کان البحر ہو جائیں سمندر، مدادً میم دال دال روشنائی، لکلماتی میرے رب کی، کلمات کی یعنی باتوں کے لیے، ربی میرے رب کی، لنفدا نون فا دال البتہ ختم ہو جائیں، البحر سمندر، قبل اس سے پہلے، ان تنفدا کہ ختم ہوں، کلمات باتیں، ربی میرے رب کی، ولو اور اگرچہ، جئنا ہم لائیں، بمثلہ اس کی مانند، مدد اضافہ زیادتی۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ انہیں بتا دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، کیونکہ آگے کیا بتایا جائے گا کہ تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ تو ساتھ ہی میں پہلے اگلی آیت بھی پڑھ لیتی ہوں،
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر نہیں۔ یہ ایک معتدل ذریعہ ہے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام متعین کرنے میں بہت افراط و تفریط کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بتانے میں بعض نے غلو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے ساتھ جا ملایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایسی صفات تلاش کی جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور بعض نے کمی کی ہے اور عام انسانوں کی طرح بتایا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں کی طرح نہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ پھر دیکھیں آگے کیا بتایا کہ قل کہہ دیجئے انما بے شک انا میں بشرun ایک انسان ہوں، مثلکم تم جیسا، یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما بے شک الہکم تمہارا الہ واحد ایک ہی الہ ہے، فمن کانا تو جو کوئی ہو، یرجو امید رکھتا، لقاء اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملا صالحا نیک عمل، ولا یشرک اور نہ شریک ٹھہرائے، بعبادتی اپنے رب کی عبادت میں، احدا کسی ایک کو۔ اب دیکھیے آیت نمبر 110 میں کیا بتایا جا رہا ہے، آخری آیت ہے سورہ الکہف کی، تو کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام انسانوں کی طرح سمجھتا ہے تو وہ سخت نادانی کی بات کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور درجہ اور رتبہ نہ صرف تمام انسانوں بلکہ بعض پیغمبروں سے بھی بڑھ کر افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درست مقام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نور یا بشر کہہ کر اس سے بھی بڑھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات پر جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نہیں، اور یہاں قرآن کیا بتاتا ہے، انا بشروں کہ میں ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں، نور سے نہیں بنا، کیونکہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ آپ خاتم النبیین ثابت ہوئے۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا تعلق ہے، کچھ احادیث بھی اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ نے اس میں کمی بیشی کر دی۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، نماز کا کوئی نیا حکم آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں پھرے اور قبلے کی طرف دوبارہ نماز ادا کی، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، اگر دوبارہ کوئی نیا حکم آتا تو میں ضرور بتاتا، میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح، میں بھی بھول جاتا ہوں، جب میں بھولوں تو یاد کروا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک پڑ جائے تو پھر اپنے ظن غالب کر کے اپنی نماز کو پڑھو اور سہو کے 2 سجدے کر لو۔ بخاری کی حدیث میں بھی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک بشر ہی ہوں اور تم آپس میں جھگڑتے ہوئے میرے پاس ہی آتے ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق دلائل دینے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، اس کے دلائل سن کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، پھر میں کسی فریق کو اس کا حق دلا دوں تو میں اس کو آگ کا ٹکڑا دلا رہا ہوں۔ مسلم کی حدیث ہے کہ راسخ بن فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت کھجور میں پیوند لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے، یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چھوڑ دو۔ 3 لوگوں نے پیوند لگانا چھوڑ دیا، تو لوگوں نے پیوند لگانا چھوڑ دیا، کھجور کم پھل لائی،
تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو کم پھل لائی ہے۔ تو آپ وسلم نے جواب دیا کہ میں بھی ایک بشر ہی ہوں، لیکن جب تم کو دین کی کوئی بات بتاؤں تو اس پر عمل کرو۔ کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو میں بھی ایک آدمی ہوں، یعنی یہ بات میں نے اپنی رائے کی بنیاد پر کہی تھی، وہی نہ تھی۔ تو اسی طرح سے ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شرکاء میں شریک ہونے سے غنی اور بالا تر ہوں۔ کوئی شخص جو نیک عمل کرتا ہے تو وہ اس میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، تو میں سارا عمل اسی شریک کے لیے کر دیتا ہوں۔ یہاں تک الحمدللہ آپ کی سورہ کمپلیٹ ہوئی، لیکن اس کا کچھ حصہ باقی ہے جو آپ کو مختصراً اس کا خلاصہ بتایا جائے گا انشاءاللہ۔